رسول صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اتنی پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے گناہوں سے توبہ کیا وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ دیکھو یہ اللہ کا معاملہ، دیکھو رب میں اور مخلوق میں فرق تو ہوگا نا، وہ تو رب کائنات ہے اور مخلوق زمین کی ہے، رب کے قانون میں اور مخلوق کے قانون میں فرق ہوگا، سمجھ رہے؟ یعنی بندے نے دنیا میں گناہ کیا اور اللہ سے بہت گناہ کیا، شراب پیا، چوری کیا، بہت کچھ کیا اور اللہ سے بھی معافی مانگ لیا، مخلوق سے بھی کہہ دیا معاف کر دو، اللہ سے بھی توبہ استغفار کیا، اللہ نے ایسا اسے پاک کر دیا جیسا کہ اس کی ماں نے حدیث میں آتا ہے ابھی جنا ہو، ایسا پاک صاف کر دیا گناہوں سے اسے، سمجھ رہے؟ اور دنیا کا معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ اگر کسی کے اوپر کوئی گناہ آیا، کسی نے کوئی غلطی کی اور اس نے جیل میں سزا بھی بھگت لی، سزا بھگتنے کے بعد بیچارہ 10-11 سال جیل میں رہا ایک گناہ کی سزا میں، سمجھ رہے؟ اور اس پہ جو بھی ستم ہوئے یا جیل میں جو بھی اس کو اسٹرک ہوا جو بھی اس پر، لیکن وہ 10-11 سال کے بعد بھی کیا وہ گناہوں سے دنیا کی نظروں میں پاک ہو جاتا ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس نے اپنے گناہ کی سزا بھگت لی، اب گناہ نہیں ہے اس کے پاس۔ لوگ اس کو کس طرح یاد رکھتے؟ اس نے چوری کی تھی 10 سال جیل میں رہا ہے، اس نے فلاں کو مارا تھا، اس نے فلاں کے ساتھ لوٹ مار کی تھی، تو یہ اس طرح کی سزا، سمجھ رہے؟ یا پھر اگر کسی کے اوپر کوئی کیس جھوٹا چلا بھی گیا تو دنیا کا معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ اگر اس کو بری بھی کر دیا تو کیا اس کا رجسٹر سے اس کے رجسٹر کو پھاڑ دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے؟ نہیں، وہ سیف رہتا ہے پورا کے پورا، اگرچہ لاسٹ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ باعزت بری کیا گیا، لیکن جو فائل بن گئی ہے ایک بار وہ فائل کیا ہوتی ہے؟ سیف رہتی ہے۔ لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم نے توبہ کر لیا، اللہ نے سارا گناہ ہمارے رجسٹر سے مٹا دیا کہ فرشتوں مٹا دو، اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، سمجھ رہے؟ یعنی آپ سوچیں رب کیسا پیارا ہے، تو بس معافی مانگنے کی دیری ہے اور توبہ کرنے کی توفیق بھی ہر کسی کو ہوتی ہے کیا؟ اسی لیے کہا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ۔ ہمارے نبی دن میں 100 مرتبہ، ایک روایت میں آتا ہے 70 مرتبہ استغفار نہیں کرتے تھے، حالانکہ بخشائے تھے۔ تو ہمیں کتنی ضرورت ہے اللہ سے توبہ کرنے کی، اور اللہ رب العزت جو ہے کہہ رہے کہ ایسا معاف کرتے ہیں جیسا کہ گناہ کیا ہی نہیں ہے کوئی، ایسے اللہ معاف کرتے ہیں۔ تو ہمیں صرف ایک خاص وقت میں توبہ نہیں کرنا ہے کہ ہم نے صبح میں کر لی یا شام میں کر لی، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی ہم توبہ کرتے رہے، یا اللہ میری توبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، جب بھی یاد آتا رہے ہم توبہ استغفار کرتے رہا کریں۔ نہیں اللہ کے نبی نکل رہے ہیں بیت الخلاء سے، کہہ رہے غفرانک اللہم اغفر لی، وضو بنانے جا رہے ہیں، کھانا شروع کرنے سے پہلے توبہ، یعنی بار بار توبہ کر رہے ہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو توبہ کرنے والا ایسا جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی ایسے اللہ سے خوب توبہ کیا کریں، خوب استغفار کیا کریں کہ اللہ اتنا معاف کرنے والے ہیں، اتنا توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ بندے نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک ماں جو ہوتی ہے نا، وہ اگر اپنے بچے کو معاف بھی کر دیتی ہے لیکن کل کو کہتی ہے تجھے یاد نہیں ہے تو نے کیا کیا تھا، اپنی غلطیاں بھول گیا، لیکن اللہ ایک بار بھی اپنے بندے سے یہ نہیں کہے گا کہ تو نے یوں کیا تھا، مٹ گیا گناہ، ختم، اب پاک صاف ہو گیا۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ نے ایسا پاک کیا جیسا کہ اس کی ماں نے اسے جنا ہو، سمجھ ہے؟ تو ہم بھی انشاءاللہ اپنی یہ عادت میں لائیں، خوب توبہ کریں، استغفار کریں۔ توبہ استغفار کرنے سے بسا اوقات ہماری گناہوں کی وجہ سے ہم مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، اور جب ہم خوب توبہ استغفار کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ چاہے وہ رزق کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اولاد کے اعتبار سے ہو، چاہے بچے کی نافرمانی کے اعتبار سے ہو، اللہ رب العزت خوب استغفار کرنے کی وجہ سے ہمیں اس مرحلے سے پار کرتے ہیں۔ بسا اوقات انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے، آزمائش بھی ہوتی ہے، گناہ بھی ہوتے ہیں کہ انسان کہیں نہ کہیں اٹک جاتا ہے، تو ہم خوب اللہ سے استغفار کریں۔ بسا اوقات انسان کو لگتا ہے میں نے کیا ہی گناہ کیا ہے، نہ میرا کسی سے لینا نہ کسی سے دینا ہے نا، میں کسی سے جھگڑا بھی نہیں کرتی، نہ کسی سے لڑائی کرتی ہوں،
تو پھر میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, پھر میرے ساتھ فلاں معاملہ کیوں ہوا. ہم نہیں جانتے کہ ہم نے ایسا کیا غلطی کی ہے جو اللہ کو ناپسند آ گئی. سمجھ رہے انسان سے کیا کب انسان کیا ہے, ان غلطی کا پتلا ہے نا, کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہو جاتی ہے. تو اللہ کو پتہ نہیں ہماری کیا چیز سے اللہ ناراض ہو گیا ہو. اسی لیے ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے. جب رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہونے کے باوجود بھی توبہ کر رہے ہیں, تو پھر ہماری کیا ہی ہستی ہے. ہمیں تو کتنا توبہ کی ضرورت ہے. تو اس حدیث کو یاد رکھیں کہ توبہ کرنے والا, اچھا میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ بسا اوقات انسان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے. نہیں, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا, ہم توبہ کر لیں گے. یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا اور کہا توبہ کر لیں گے. توفیق ہی نہیں ہوئی توبہ کرنے کی. توبہ اللہ سے مانگنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی. پتہ چلا توبہ کی توفیق بھی تو اللہ ہی دیتے ہیں. توبہ مانگی نہیں پائے, توفیق ہی کوئی نہیں ہوئی. اور پھر کیا ہوا, بچپن میں یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا. اب یوسف علیہ السلام 55 کے ہو گئے. اب سامنے ان کے بھائی نظر آ رہے ہیں اور بھائیوں پر کھل گیا سب بات. بہت لمبا واقعہ کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. یوسف دنگ رہ گئے, ہم نے تو ان کے ساتھ کیا 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 تھا, اور یہ ہمارے ساتھ اتنا احسان کا معاملہ کر رہے ہیں. ہمیں انہوں نے گلہ دیا, ہمیں جیل میں نہیں ڈالا, چاہتے تو سزا بھی دے سکتے تھے, ہے نا. تو پھر سارے لوگ معافی مانگنے لگے. تو کہا جاؤ والد سے کہو کہ وہ اللہ سے توبہ کرے ہمارے لیے. ان کے والد نبی تھے نا وقت کے. تو کہا کہ والد سے کہو, حضرت یعقوب علیہ السلام, اور اللہ سے توبہ کرو تم لوگ بھی, اور والد سے کہو کہ اللہ سے کہے کہ تمہیں معاف کر دے. پھر جا کر ان کو توبہ کی اللہ نے توفیق دی. سمجھ رہے, بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. تو ہم بار بار توبہ کریں کہ کوئی ہم سے ایسی گناہ نہ ہو جائے کہ ہمیں توبہ کی توفیق نہ ملے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. تو یہ حدیث جو ہے گناہوں سے پاک توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں, اللہ اس کو ایسا پاک کرتے ہیں. تو اللہ ہمیں بھی پاک کریں گے انشاءاللہ. ہم بھی توبہ کرتے رہیں, اللہ کی طرف رجوع رہیں, ہے نا. کیونکہ دنیا تو ہر طرف سے اپنی طرف کھینچتی, کہیں شیطان ہے, کہیں نفس ہے نا, کہیں دنیا ہے, اور انسان سے خطا ہو جاتی ہے.